جمہوری پبلیکیشن کے زیر اہتمام کتاب دوست محفل کی 2 یہودی مصنفین اسرائیل شہاک اور ناٹن مزونسکی کی کتاب اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی جمہوری پبلیکیشن کے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ اور سن سکیں گے۔ جی، یہ کتاب اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی 2 بڑے ہی فاضل مصنفین نے لکھی ہے، اسرائیل شہاک اور مارٹن میزونسکی۔ یہ دونوں یہودی تھے اور ان کی اس کتاب کو میں انٹرنل ایویڈنس قرار دیتا ہوں یہودی ریاست کے اندرون کے بارے میں، چونکہ جو باتیں اس کتاب کے چیپٹرز میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، خاص طور پہ میں تعریف کروں گا جمہوری پبلیکیشنز کی کہ ایک بہت عمدہ وقت کی ضرورت کے عین مطابق جس ماخذ کی، جس کتاب کی، جن معلومات کی اردو دان طبقے کو ضرورت تھی، وہ اس کا انہوں نے اہتمام کیا۔ عام طور پہ اس طرح کی کتابوں کا، جنہیں قاری کی زبان میں خشک کتاب کہتے ہیں، ادارے نہیں ان کو شائع کرتے، لیکن یہ اکتوبر میں جو واقعات جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں 7 اکتوبر کے بعد جو بھی واقعات زور پذیر ہوئے، انہوں نے اس خشک موضوع کو تر بنا دیا ہے اور بڑے شوق سے اس کتاب کو کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ جن رازوں پر سے یہ کتاب پردہ اٹھاتی ہے، کوئی دوسری کتاب اس طرح سے نہیں اٹھاتی۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہی کتاب اور یہی معلومات کسی عرب یا کسی مسلمان مصنف نے دی ہوتی تو ان کو تعصب پر، ان کو جانبداری پر، ان کو غلط بیانی پر محمول کیا جاتا۔ لیکن اچھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس صدی کی چوتھی دہائی میں جس کو برطانیہ نے اور امریکہ میں نیو ورلڈ آرڈر کا قرار دیا تھا، دنیا کی، جہان کی ترتیب نو، سیاسی ترتیب نو، اس کی اساس مذاہب اور نظریات کے تصادم پر رکھی گئی تھی۔ نظریات کے تصادم سے مراد یہ ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ورسز کمیونسٹ سوسائٹی، کمیونسٹ اسٹیٹ، ساری پلاننگ انہوں نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے اس طرح سے کی۔ مذہبی ٹکراؤ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان دنیا کو آنے والی صدی میں انہوں نے جنگ اور جدل کا عنوان بنانے کے لیے اور اپنے پہلے مقصد کا اعلی کار بنانے کے لیے اس طرح اس کی ترتیب اور تربیت کی کہ وہ کام آ سکے، اور وہ کام آیا بھی۔ اسرائیلی ریاست کا قیام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں اپنے نوجوان طالب علموں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جذبات کی راہ میں بہ کر بھی اس بات کو مت بھولیں کہ اسرائیلی ریاست کا اور یہودی کا فرق ہے۔ ایک پڑھا لکھا روشن خیال یہودی، سائنسدان یہودی، علم دوست یہودی، ماہر معاشیات یہودی، اگر وہ صہیونی نہیں ہے، اگر وہ انتہا پسند نہیں ہے، اگر وہ فکری دہشت گرد نہیں ہے، اگر وہ احمقانہ طور پر مذہبی بنیاد پرست نہیں، میں احمقانہ طور پہ مذہبی بنیاد پرستی کے ساتھ اس لیے لگاتا ہوں کہ کوئی ذی شعور ماضی بعید کی تراشیدہ روایات اور حقائق کی بنیاد پر انسانی طرز عمل کا تعین نہیں کر سکتا یا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہودی عقیدہ یہ کہتا ہے کہ غیر یہودی کو قتل کرنا جرم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی صحیح الدماغ مسلمان یا مسیحی تو ایک طرف، کوئی صحیح الدماغ یہودی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اسرائیل شہاک اور نارٹن میزونسکی ان لوگوں میں شامل، دونوں پروفیسر تھے۔ مجھے ان کی باتیں، یہ جس طرح کی سوچ، وہ آرگینک کیمسٹری کے پروفیسر تھے اسرائیل شہاک، یہ بھی پروفیسر تھے ہسٹری کے۔ اب دیکھیے، تاریخ بطور مضمون کے ہر ذی شعور کے ذہن میں رہنی چاہیے،
لیکن تاریخ بطور کانٹوں والی جھاڑی کے آپ کے کپڑوں میں الجھنی نہیں چاہیے. اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، چونکہ ماضی بعید کی روایات کی بنیاد پر کھڑی کی گئی، اخذ کی گئی، جمع کی گئی، بنائی گئی تاریخی روایات انسان کی رہنمائی اس طرح نہیں کر سکتی جو کہ یہودی بنیاد پرستوں کے عقائد کا کل اثاثہ ہے. میں آپ کو اپنے اس تاثر میں بھی شامل کر لوں کہ یہ صدی، اب ہم اس صدی کی تیسری دہائی میں بیٹھے ہیں، یہ صدی مذہبی بنیادوں پر قائم کیے گئے تنازعات کی آخری صدی ہے. مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس صدی کے وسط تک آتے آتے یہ ساری چیزیں irrelevant ہو جائیں گی. لیکن یہ اسرائیل شہاک اور نارٹن میزونسکی یہ 2 صدیوں کے لوگ تھے. مطلب ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں موجود تھے، اور انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کا انالیسس کیا. کتاب دینا ان کے لیے ہی ممکن تھا، ان کے لیے ہی ممکن تھا کہ یہ یہودی اسرائیلی ریاست کے اندر، جس طرح سے میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ خود اسرائیلی ریاست کے اندر اوپینین کا جو تصادم ہے، اوپینین کا، آراء کا جو تنوع ہے وہ باہر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سارا عبرانی زبان میں ہے. آپ کو علم ہے کہ اسرائیل کے اندر عبرانی زبان میں اخبارات اور ایک پرنٹ میڈیا بہت بڑا ہے، الیکٹرانک میڈیا بہت بڑا ہے، اس میں سارا کچھ چلتا ہے. جو مباحث اس میں ہوتے ہیں، جو باتیں عبرانی میڈیا میں ہوتی ہیں، وہ کبھی ٹرانسلیٹ ہو کے عربی یا انگلش میڈیا میں نہیں آتی. وہ کھلے طور پہ اپنے ڈفرنس آف اوپینین کا، دیکھیے کوئی بھی صحیح دماغ یہودی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بے گناہ مسلمان فلسطینی یا مسیحی فلسطینی یا کسی یہودی کو بے رحمی سے قتل کرنے کا جواب کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا. تو اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو آپ کو انسانیت کی جان، دوسروں کی جان بچانی ہوگی. پھر وہ ماحول پیدا ہوگا کہ ہر انسان ایک دوسرے کا وسیلہ اور ایک دوسرے کا سہارا بن جائے. اب اس تنازع میں جو یہودیوں کو الجھایا گیا ہے برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے، میں تاریخی طور پہ اشارہ کر دوں کہ تاریخ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے کسی تنازع کی اطلاع نہیں ملتی. اسپین میں جب مسلمان روایتی طور پہ مسیحی بادشاہتوں میں یہودیوں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھیں، عبرتناک سزائیں دی جاتی تھیں، تنگ تھے، اور بالآخر وہ ان ریاستوں میں جا کر پناہ گزین ہوتے تھے جو مسلمانوں نے قائم کی ہوئی تھی. آخری بڑی مثالیں 2 ہیں، میں آپ کو تیزی سے یاد کرا دوں. ایک مثال ہے اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، پورے یورپ کے دھتکارے ہوئے، نکالے ہوئے، مارے ہوئے، بگائے ہوئے یہودی اسپین میں آ کے امن، امان اور اس طرح سے رہتے تھے اور شکر گزار تھے. جب مسلم ریاست کو وہاں زوال آیا تو جس طرح سے اسپین میں مسیحی بادشاہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کو مارا اور نکالا، اسی طرح یہودیوں کا بھی کیا. تو اس وقت وہاں سے اٹھ کر بھاگنے والے، جلا وطن ہونے والے یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی. اچھا، سلطنت عثمانیہ اس دور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ترکیہ جتنی سلطنت نہیں تھی، یہ پورا مشرقی یورپ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. تو یہ پورے یہودی پورے سلطنت میں پھیل گئے. ابھی جب اسرائیل قائم کیا گیا اور یہودیوں کو گھیر گھیر کے آمادہ کیا گیا کہ ادھر آئیں، تو مشرقی یورپ سے بہت سارے یہودیوں کو یہاں لا کے آباد کیا گیا. یہودیوں میں ایک ذہنی مرض ہے، نسلی طور پہ فائق ہونے کا، برتر ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا اور خالص ہونے کا. یہ جدید علوم اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نسل خالص اس طرح سے نہیں ہے. صدیوں میں انسانوں کا اختلاط اتنا متنوع اور اتنا مختلف قسم کا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے دعوے کیے نہیں جا سکتے. اور انسان
میں اسلام کے حوالے سے بات نہیں کرتا کہ کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے پہ موقعیت حاصل نہیں، لیکن عام اخلاقی اصول کے تحت جس کو دنیا کا ہر شخص مانتا ہے کہ انسان کا گورا یا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو میں اس کتاب کی اشاعت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جمہوری پبلشرز کو، اور اس لیے بھی کہ اردو دان طبقے کے لیے انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے صہیونی ریاست کو سمجھنے کا۔ آپ جیسے ہی اس کتاب کو کھول کے اس کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک حیرت بھری دنیا آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہودیوں کا، یہودی ریاست کا ایسا چہرہ نظر آتا ہے جو دوسری صورت میں دیکھنا بالکل ممکن نہیں۔